بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہدایہ فقہ کی نہایت ہی مشہور و معروف کتاب ہے۔ اس کے مصنف شیخ الاسلام برہان الدین ابی الحسن علی بن ابی بکر ہیں۔ جیسا کہ ہدایہ کے شروع میں ان کا نام تحریر ہے، صاحب ہدایہ نے پہلے کتاب بدایت المقتدی تحریر فرمائی، پھر اس کے بعد اس کی شرح تحریر فرمائی کفایت المنتہی کے نام سے۔ وہ شرح کچھ زیادہ ہی طویل ہو گئی، تو پھر آپ نے بدایت المقتدی کی دوسری شرح ہدایہ کے نام سے تحریر فرمائی۔ جیسا کہ مقدمے میں ذکر ہے کہ ہدایہ بدایت المقتدی کی شرح ہے۔ شارح فرماتے ہیں کتاب الطہاراتی۔ کتاب اصل میں مصدر ہے اور اس کا اطلاق مکتوب پر ہوتا ہے، اور اصطلاح میں کتاب اس مجموعے کا نام ہے جس میں مستقل اور بالذات مسائل کو جمع کیا گیا ہو۔ طہارات طہارت کی جمع ہے، اور جمع لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ طہارت کی کئی قسمیں ہیں۔ لفظ طہارت کے طاء پر اگر ضمہ پڑھا جائے، یعنی اسے طہارت پڑھا جائے، تو معنی ہوں گے وہ پانی جس سے پاکی حاصل کی جائے، اور اگر طاء پر کسرہ پڑھا جائے اور طہارت کہا جائے تو اس سے مراد ہوگا اعلی نظافت، اور اگر فتح پڑھا جائے تو یہ مصدر ہے، اور اس کے لغوی معنی ہیں نظافت، اور شرعی معنی ہیں طہارت کے ہی النظافت عن حدث و خبث۔ پھر شارح فرماتے ہیں مصنف قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا کنتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم الآیہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، تو اپنے چہروں کو دھو۔ مصنف کہتے ہیں ففرض الطہارۃ، یہاں طہارت سے مراد وضو ہے۔ غسل الاعضاء الثلاثۃ، تین اعضاء کا دھونا، ومسح الراس، اور سر کا مسح کرنا ہے، بہذا النص، اس نص کی روح سے، اس حکم قرآنی کی بنا پر۔ تو امتحان میں کبھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ بہذا النص سے کس کی طرف اشارہ ہے، تو یہ جو اوپر آیت کریمہ ذکر کی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا کنتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تو بہذا النص سے یہی نص جو ہے مراد ہے۔
اب آیت وضو میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک ہے غسل اور دوسرا ہے مسح۔ تو مصنف غسل کی وضاحت کرتے ہیں کہ والغسل هو الاسالۃ۔ غسل کسے کہتے ہیں؟ غسل کہتے ہیں پانی کے بہانے کو۔ تو غسل جو ہے بہانے کو کہا جاتا ہے، یعنی اعضائے وضو پر اتنا پانی ڈالا جائے کہ وہ پانی پورے عضو کو تر کر دینے کے بعد وہاں سے بہہ جائے اور ٹپکنے لگے۔ اور مسح کا ذکر آیا ہے تو اس کی وضاحت کی والمسح هو الاصابۃ، اور مس جو ہے وہ پہنچانے کو کہتے ہیں، یعنی گیلے ہاتھ کو پھیر لینا۔ اب چونکہ ذکر آیا تھا کہ چہرے کو دھونا، تو اب چہرہ جو ہے اس کی حد کیا ہے؟ تو اسے بیان کرتے ہیں وَحَدُّ الْوَجْهِ مِنْ قُصَاصِ الشَّعْرِ إِلَىٰ أَسْفَلِ الذَّقْنِ۔ چہرے کی حد جو ہے بال کے جمنے کی جگہ سے ٹھوڑی کے نیچے تک ہے۔ تو عمومی طور پر جہاں سے بال جمتے ہیں وہ مراد ہوگا۔ اب اگر کسی کے بال جو ہے پیشانی پر جم گئے ہیں، نیچے تک آ گئے ہیں، اگ آئے ہیں، تو اب اسے اس حصے کا، ان بالوں کی جڑوں کا دھونا بھی لازمی و ضروری ہو جائے گا جو چہرے کی حد میں آ رہے ہیں۔ اسی طرح اس کے برعکس اگر کسی کے بال جو ہیں جو عام طور پر بال اگنے کی جگہ ہے اس سے بہت پیچھے جا کر بال جو ہیں اگے ہوئے ہیں، تو پھر اس حصے کو جو ہے دھونا ضروری ہوگا جہاں سے عام طور پر بال جو ہیں اگتے ہیں۔ تو یہ تو انہوں نے بیان کر دیا اس طرح۔ اب چوڑائی میں کہاں سے کہاں تک ہوگا؟ تو کہا اِلَىٰ شَحْمَةِ الْأُذُنَيْنِ، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک چوڑائی میں۔ تو پیشانی جہاں سے بال عام طور پر اگتے ہیں ٹھوڑی کے نیچے تک لمبائی میں، اور چوڑائی میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ چہرہ ہے اور اس پورے کا دھونا جو ہے ضروری۔ لِأَنَّ الْمُوَاجَهَةَ تَقَعُ بِهَذِهِ الْجُمْلَةِ وَهُوَ مُشْتَقٌ مِّنْهَا، مواجہت جو ہے اس تمام سے حاصل ہوتی ہے اور وجہ جو ہے مواجہت سے ہی مشتق ہے۔ آیت کریمہ میں حکم یہ دیا گیا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑے ہو، تو اپنے چہروں کو دھو لو۔ اب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ چاہے کسی کا وضو ہو یا وضو نہ ہو، دونوں صورتوں میں جب بھی وہ نماز پڑھے گا تو اسے وضو کرنا ہے، جیسے کہ اصحاب ظواہر نے سمجھا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اگر کسی کا پہلے سے ہی وضو ہے اب اسے دوبارہ حکم دیا جائے کہ وہ بار بار وضو کرے، فضیلت کی بات تو الگ ہے، لیکن اگر وہ بار بار وضو کرتا ہے تو وہ تو پھر حرج میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہاں پر مراد یہ ہے کہ جب تمہیں حدث لاحق ہو اور تم بے وضو ہو تو اس صورت میں
تم وضو کرو، کیونکہ جب تیمم کا ذکر کیا تو وہاں پر یہ بات موجود ہے کہ جب تم محدث ہو یا جنبی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم تیمم کر لو۔ تو وہاں پر اس بات کی صراحت ہے کہ محدث ہونے کی صورت میں یا جنبی ہونے کی صورت میں تیمم کرنا ہے، اور تیمم جب نائب ہے اور وہاں پر یہ چیز موجود ہے تو وضو جو کہ اصل ہے تو وہاں پر بھی یہ بات ملحوظ رہے گی۔